نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی ایک عدالت میں ایک عجیب مقدمہ پیش ہوا جس کو وہاں کے سب اخبارات نے رپورٹ کیا، ٹی وی چینلز نے دکھایا۔ یہ عجیب مقدمہ دو بھائیوں کے درمیان تھا، اور دو بھائیوں کے درمیان یہ مقدمہ کسی جائیداد یا دولت کے حصول کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ مقدمہ یہ تھا کہ دونوں بھائی یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کریں۔ اب یہ بڑا دلچسپ مقدمہ تھا۔ بڑا بھائی جو کہ گاؤں کے اندر رہتا تھا، اس کے پاس والدہ رہتی تھی۔ چھوٹے بھائی نے مقدمہ کیا عدالت میں کہ جناب اتنے برس ہو گئے میری والدہ بڑے بھائی کے پاس ہے اور وہ اس کی خدمت کر رہا ہے، اور مجھے وہ یہ حق ہی نہیں دیتا کہ میں بھی اس کی خدمت کروں۔ میں نے اس کی منت سماجت بھی کی، میں نے اس کو بڑا منایا، بڑی کوشش کی، لیکن بڑا بھائی جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں والدہ کو اپنے پاس لے آؤں۔ اس لیے میں مجبور ہوں عدالت یہ فیصلہ کرے کہ میں اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ مقدمہ تھا، اس کے اندر لوگوں میں بڑی دلچسپی پیدا ہوئی، مسلسل تاریخیں بحث ہوتی گئی۔ بڑا بھائی اپنے دلائل پیش کر رہا تھا کہ میرا گھر بڑا اچھا ہے، ماحول بڑا صاف ہے، گاؤں کا ماحول ہے، آب و ہوا اچھی ہے، اور پھر میں اکیلا بھی ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، تو میرے بیوی بچے بھی نہیں ہیں، میری صحت بھی اچھی ہے، میں والدہ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ اب چھوٹا بھائی یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ دور کا معاملہ ہے، میں شہر کے اندر رہتا ہوں، یہاں میڈیکل سہولیات زیادہ ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، والدہ کا دل زیادہ یہاں پہ لگے گا، میں نوجوان بھی ہوں، میں اس کی زیادہ خدمت کر سکتا ہوں۔ اب مسلسل بحث ہوتی رہی، فیصلہ نہ ہو سکا۔ جج نے کہا کہ والدہ کو عدالت میں پیش کیا گیا، ہم والدہ سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں رہنا چاہتی ہے۔ چنانچہ والدہ معذور تھی، اس بیچاری کو اٹھا کر عدالت میں لائے، اور جج نے پوچھا کہ اماں جان آپ کہاں رہنا چاہتی ہیں، کس بیٹے کے پاس؟ اس نے کہا جی میرے دونوں بیٹے میری دونوں آنکھوں کی مانند ہیں، میرے لیے تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے، میرے لیے دونوں برابر ہیں، دونوں ہی بڑے فرما بردار ہیں، دونوں ہی بڑے اچھے ہیں، آپ ہی فیصلہ کر دیں۔ تو بہرحال ایک لمبی بحث کے بعد جو ہے جج نے یہ فیصلہ کیا کہ اب والدہ جو ہے چونکہ بہت سال جو بڑے بھائی کے پاس رہ چکی، اب والدہ چھوٹے بھائی کے پاس رہے۔ اب جو ہی چھوٹے بھائی کے حق میں فیصلہ ہوا، بڑے بھائی نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس بات کو ٹی وی چینلز نے رپورٹ کیا، دکھایا کہ ایک بندہ کس بات پہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس بات پہ اس نے ڈھیروں منتیں کی، سماجت کی، جج کی، لیکن جج نے کہا کہ نہیں، تم بڑے سال رکھ چکے ہو والدہ کو، اب چھوٹے بھائی کا بھی حق ہے۔ وہ روتے دھوتے بیچارہ، چیختے چلاتے، دھاڑے مارتے ہوئے عدالت سے رخصت ہوا۔ میرے محترم دوستو، یہ اسلامی تہذیب کے مناظر ہے۔ اسلام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہ نعمت میسر ہے وہ کوشش کرے کہ اس سے فائدہ اٹھا لے اور ان کی خدمت کر لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عجیب انداز اختیار فرمایا، جب والدین کی باری آئی کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور رب کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ نیک نہیں، نیکی سے اگلا درجہ ہے احسان، نیکی سے اگلا درجہ احسان ہے، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک بھی تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرنا اور ان کو اف تک نہ کہنا اور ان کی بات کو ماننا۔ میرے محترم دوستو، اگر کوئی اور وجہ نہ ہو والدین کی خدمت کی تو کم از کم یہی سوچ لیا جائے کہ اللہ نے رزق کی برکت جو ہے والدین کی خدمت میں رکھی، کم از کم دنیاوی فائدے کے لیے ہم خدمت کر لیں۔ یہ ایک یہ مشاہدہ ہے ہمارا
کہ جو بچہ والدین کی زیادہ خدمت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں زیادہ برکت دیتے ہیں۔ اب اندازہ کر کے دیکھ لیجئے 4-5 بھائی ہیں، اگر ان میں سے زیادہ جو اٹیچ ہوگا، زیادہ خدمت کرے گا، اللہ اس کے رزق میں زیادہ برکت دے دے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں برکت ہو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اور جو وہ چاہتا ہے کہ اس کے علم میں برکت ہو وہ اپنے اساتذہ کی خدمت کرے۔ اچھا، اب اس کے درمیان ایک عجیب سوال کئی نوجوان پوچھتے ہیں کہ جی اب کیا کریں، ایک طرف بیوی ہے ایک طرف والدین ہے، کس کا ساتھ؟ یہ ہمارے گھر گھر کا جھگڑا ہے، یہ ہے ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، یہ تلخ حقیقت ہے کہ اب میں قرآن ایک طرف کہتا ہے، حدیثیں ایک طرف موجود ہیں والدین کی خدمت کرو، اب بیوی ایک طرف موجود ہے اس کے بھی بڑے حقوق ہیں، اب ہم کس کا ساتھ دیں؟ یہاں بھی عجیب بات یاد رکھیے، جب یہ معاملہ پیش آ جائے تو آپ نے نہ والدین کا ساتھ دینا ہے نہ بیوی کا دینا ہے، آپ نے انصاف کا ساتھ دینا ہے، انصاف کا ساتھ، کیونکہ انصاف وہ ایک قدر ہے جس کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ اگر والدین بھی اس کے سامنے کھڑے ہوں انصاف کا ساتھ دیا جائے۔ یعنی یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر انصاف کا معاملہ ہو تو والدین بھی کیونکہ تمہارے سامنے کیوں نہ ہو ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، انصاف کا ساتھ دیا جائے گا۔ اس طرح کا جو معاشرتی معاملہ گھریلو جھگڑے ہیں اس میں مرد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہو، ٹائم دے، وقت دے، وقت جو ہے 2-4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، معاملے کو خود ہی واضح کر دیں گے، فوری طور پہ فیصلہ نہ کرے، معاملے پہ حقیقت پہ جائے، خاموش رہے، دیکھے، غور کرے، تو دونوں طرف کے معاملات خود بخود 1-2 ہفتے میں واضح ہو جائیں گے، اور پھر دیانتداری کے ساتھ جس کا حق ہو اس کی طرفداری کرے، اس کی حمایت کرے، کیونکہ انصاف کی قدر کرنا، انصاف کا ساتھ دینا والدین کی خدمت سے بھی بڑا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے جس کو قرآن مجید نے خود بیان کیا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔